بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلب سے باہر نکل کر میں نے ٹیکسی لی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے۔ میں اس کی تصدیق کے لیے ٹیکسی کو کناٹ سرکس لے گیا۔ وہ کار مسلسل ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ کناٹ سرکس میں تھوڑی بہت شاپنگ کر کے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو لودھی ہوٹل چلنے کا کہا۔ ہوٹل تک اس کار نے ہمارا پیچھا کیا۔ میں تو ٹیکسی کو فارغ کر کے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ نامعلوم وہ گاڑی کب تک وہاں کھڑی رہی۔ میری موبائل نگرانی شروع ہو چکی تھی اور بہت جلد انکوائری شروع ہونے والی تھی۔ میں کمرے میں چلا آیا اور ان سے نمٹنے کے ذرائع سوچنے لگا۔ اگلے دن صبح ہی میں اپنے ساتھیوں کو اپنی نگرانی کی اطلاع دینے کے لیے ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ہوٹل کی لابی میں صرف ایک دو غیر ملکی ٹورسٹ بیٹھے تھے۔ ہوٹل کے باہر پارکنگ سے گزرتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ میں اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لایا تھا۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے میں نے کئی بار پیچھے گھوم کر دیکھا، کہیں میرا پیچھا تو نہیں ہو رہا۔ لوگ فٹ پاتھ پر آ جا رہے تھے لیکن ان میں کوئی میرا پیچھا کرنے والا دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنے فٹ پاتھ پر اور دوسری جانب فٹ پاتھ والے لوگوں کے چہرے ذہن نشین کر لیے۔ آگے سگنل چوک تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار ایسی رکھی جب سڑک پار کرنے کا اشارہ روشن ہو جائے تو میں اس وقت وہاں پہنچوں۔ اشارہ روشن ہوتے ہی میں نے سڑک پار کی اور دوسری جانب کے فٹ پاتھ پر پہنچ کر واپس چلنا شروع کر دیا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد میں نے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بہانے خوب اچھی طرح جھک کر پیچھے دیکھا لیکن کوئی بھی پیچھا کرنے والا نظر نہ آیا۔ اس طریقے سے پیچھا کرنے والے خود کو ظاہر کیے بغیر پیچھا نہیں کر سکتے اور ان کی نگرانی کا تسلسل درہم برہم ہو جاتا ہے۔ پیچھا کرنے والی گاڑی بھی یو ٹرن لیے بغیر کارروائی جاری نہیں رکھ سکتی۔ جب میں نے آل کلیئر دیکھا تو ایک خالی ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے میں نے کئی بار پیچھے دیکھا، کوئی گاڑی بھی اس نیت سے پیچھے آتی دکھائی نہ دی۔ مزید احتیاط کے لیے میں نے گاڑی والے کو جن پتھ چلنے کا کہا۔ وہاں ایک سڑک گول چکر لگاتی ہوئی پھر بڑی سڑک سے ملتی ہے۔ اس سڑک کا پورا چکر لگایا جو عام حالات میں کوئی احمق ہی لگا سکتا ہے۔ ہم پھر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اس دوران میں نے پیچھے کی ٹریفک کا پورا دھیان رکھا لیکن کوئی گاڑی بھی ہمارا پیچھا کرتی دکھائی نہ دی۔ وہاں سے میں نے ٹیکسی والے کو کناٹ پیلس کا کہا۔ ڈرائیور بھی حیران تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے خود ہی بتا دیا کہ مجھے سویرے ہوا ہوری کی عادت ہے۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد مجھے ٹانگ میں درد محسوس ہوا، لہذا میں نے عادت پوری کرنے کے لیے ٹیکسی لے لی۔ میں نے ٹیکسی کے شیشے اتار رکھے تھے، مطلب نیچے کیے ہوئے تھے، اور ٹھنڈی ہوا کے تپیڑوں سے میرا چہرہ سن ہو رہا تھا لیکن یہ ضروری تھا۔ کناٹ پیلس پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور ایک اعلیٰ ریسٹورنٹ میں جا کر بھرپور ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ دروازے کے ساتھ ہی لگے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے نذیر کا نمبر ملایا اور اسے اپنے نمبر 2 کو بلانے کا کہا۔ 3 منٹ ختم ہونے سے پہلے اگر اس میں مزید سکے نہ ڈالے جائیں تو کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی تھی، اس لیے سکے میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ میرا نمبر 2 فون پر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے مجھے ہوٹل میں فون نہ کیا جائے اور نہ ہی مجھے کوئی ملنے آئے جب تک میری نگرانی ختم نہ ہو جائے، اور میں انہیں آل کلیئر نہ کہوں۔ میں خود ہی 10 اور 11 بجے کے درمیان انہیں کہیں نہ کہیں سے فون کر لیا کروں گا۔ یشونت سے ڈاک لینے اور اسے پاکستان بھیجنے میں کوتاہی نہ کی جائے اور نہ ہی پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے میں کی جائے، اور میرے فون کرنے پر ہی مجھے تفصیل بتا دی جائے۔ میرا نمبر 2 میری نگرانی کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ آل کلیئر ہونے تک ہمارا وہ ساتھی جو نشانچی اور جوڈو کراٹے کا ماہر ہے اسے اپنے ہوٹل میں ایک کمرہ لے کر دے دیں تو آپ کو کور کے لیے بہتر رہے گا۔ میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا اور گفتگو کے بعد اسی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا اور اشوکا ہوٹل جا کر ٹورسٹ بس میں پھر سارے دہلی کا چکر لگایا۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلے والی صحت چیکنگ میں اب کمی آ چکی ہے۔ عبدالکریم کی دہلی میں موجودگی سے اب وہ نا امید ہو چکے تھے۔ تقریباً 4 بجے میں واپس اپنے ہوٹل پہنچا تو میرا ساتھی لابی میں بیٹھا تھا۔ میں نے چابی لینے کے لیے ریسیپشن پر گیا تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا اور قدرے بلند آواز سے میں نے اپنے روم کی چابی مانگی۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کی طرح فرسٹ فلور پر تھا۔ مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ مشکل پڑنے پر میں اکیلا نہیں ہوں گا۔ ریسیپشن پر مجھے بتایا گیا کہ 2 صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے، وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے ہیں۔ ریسیپشن والے نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے میرے بارے میں کرید کر نہیں پوچھا۔ صبح کی ریسیپشن والا عملہ جا چکا تھا اور یہ بات دوسرے دن مجھے ریسیپشن والے لڑکے نے بتائی۔
जिसे मैं गाहे बगाहे पैसे भी दे दिया करता था और अक्सर मेरे लॉकर की चाबी भी वही ला कर देता था। मैं अपने कमरे में चला आया और फौरी तौर पर अपने दोनों पिस्टल, बैग और अपनी असली शनाख्त की सारी चीज़ें अपने साथी के कमरे में छोड़कर वापस अपने रूम में आ गया। मेरे कमरे में मेरे ज़ाती सामान के अलावा चाय के पैकेट और वो बंडल जो खुली चाय को नमी से महफूज रखने के लिए थे, पड़े हुए थे। इस काम से फारिग होकर मैं इंक्वायरी करने वालों के सवालात के जवाबात के बारे में सोचने लगा। दूसरी सुबह 9 बजे से पहले ही मेरे फ़ोन की घंटी बजी और रिसेप्शन ने बताया कि दो साहब मुझसे मिलने के लिए लॉबी में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने लिबास तब्दील किया और अपने साथी के दरवाजे पर महसूस तरस की दस्तक देकर लॉबी में आ गया। लॉबी में कई मुल्की और गैर मुल्की बैठे हुए थे। दो शख्स मुझे देखते ही खड़े हो गए और मेरी तरफ बढ़े। गालिबन कल उन्होंने मेरे हुलिये का रिसेप्शन से पता कर लिया होगा। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा नाम पूछा। जब मैंने विनोद चोपड़ा बताया तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ मालूमात लेना चाहते हैं। मैंने उनका तारुफ पूछा तो उन्होंने कहा कि वो फौज के इंतहाई हसास इदारे से आए हैं। उनमें एक उधेड़ उम्र और दूसरा जवान था। मैं उन्हें लेकर काफ़ी शॉप में आ गया और अपने लिए और उनके लिए काफ़ी मंगवाई। इतनी देर में मेरा साथी भी दूसरी टेबल पर आकर बैठ गया। ज़ाहरी तौर पर वो चाय पीने और अखबार पढ़ने में मगन था, लेकिन उसका ध्यान हमारी ही तरफ था। मैंने उन्हें काफ़ी पेश करते हुए पूछा कि बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उधेड़ उमर ने मुझसे मेरे कारोबार के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि खुली चाय का व्यापारी हूँ, बम्बई में रहता हूँ और गुज़िश्ता चंद माह से कारोबार की वसअत के लिए दहली में मुकीम हूँ, क्योंकि यहाँ से पंजाब, हरियाणा, दहली, उत्तर प्रदेश में मेरी चाय को पजीराई मिल रही है। मेरी बात सुनकर वो फौरन ही कर्नल शंकर पर आ गए और उससे मेरे ताल्लुकात के बारे में पूछा। मैंने कहा कि कर्नल शंकर से मेरी पहली मुलाकात गालिबन अशोका या अकबर होटल में एक ड्रेस शो में हुई थी। पहली मुलाकात में ही अपनी हम मिजाजी की वजह से एक दूसरे को पसंद करने लगे। नतीजतन मैं अक्सर अपनी खाली शामें कर्नल शंकर के साथ गुजारता हूँ और आज शाम भी कर्नल साहब के पास जाऊंगा। परसों शाम भी उनके साथ था। मैंने उनसे पूछा कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि आपकी पूछगछ का मकसद क्या है। मैंने उन्हें बताया कि अपने देश के लिए मैं हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ बताएं तो सही। अब वो मुझे क्या बताते, लगे इधर उधर की बातें करने। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अभी आपकी शनाख्त देखी भी नहीं है और आपकी ज़ुबानी बातों पर भरोसा करके सब कुछ बता दिया। अब मैं इस वक्त तक आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा जब तक आप पूछगछ की वजह नहीं बताएंगे। मैं कोई अजनबी या अनजान शख्स नहीं हूँ। मेरी सेंट्रल मिनिस्ट्री से लेकर फौज के आला अफसरान तक रिसाई है और आज शाम कर्नल शंकर को भी आपकी यहाँ आमद का बताऊंगा। मेरी इस धमकी आमेज गुफ्तगू ने माहौल यकसर बदल दिया। अब वो मेरी इस तरह से मिन्नतें कर रहे थे कि ये महज गलत फहमी थी जो उन्हें यहाँ ले आई। वो मुझे इस मुलाकात को यहीं भूल जाने का कह रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक आज़ाद देश का आज़ाद शहरी हूँ, इनकम टैक्स अदा करता हूँ, किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस नहीं हूँ और आप बताए बगैर मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैंने एक शरीफ शहरी की तरह आपके सवालात के जवाब दिए हैं। मेरी इन बातों से वो बिल्कुल ही धीमे पड़ गए और कई बार माजरत करते हुए रुखसत हो गए। उस दौरान मेरी अंदरूनी कैफियत कुछ यूं थी कि मैं अच्छा खासा खौफजदा हो चुका था। मैं जानता था कि आइंदा के हालात इस पहली मुलाकात पर ही मुनहसर हैं, लिहाजा मैंने उन पर अक्स जमाने में पूरी तवानाई सरफ कर दी। मुझे बखूबी इल्म था कि बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि मेरी निगरानी का सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहेगा। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया और दरवाज़ा जानबूझकर थोड़ा सा खुला छोड़ा। जो ही मेरा साथी ऊपर आया, मैंने उसे कहा कि दूसरे साथियों के पास जाए और कहे सब ठीक है और आइंदा चंद रोज़ तक वो उनसे मिला करे। जब वो जाने लगा तो मैंने उसे 6,000 रुपया दिया और कहा कि यशवंत से 2 डाक वसूल करने के बाद उसे 2,000 दे दिया करे और मेरे मुतल्लिक बताना कि मैं चंद रोज़ के लिए दहली से बाहर गया हुआ हूँ। बाद दोपहर में बाहर निकला, टैक्सी ली और थोड़ी ही देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है। मैं इधर उधर के बिला मकसद चक्कर काट कर कनॉट पैलेस पहुंचा और स्टेशनरी की एक बड़ी दुकान से कुछ सामान खरीदा और वापस होटल आ गया। वो गाड़ी वापस होटल पहुंचने तक मेरा पीछा करती रही, क्योंकि मुझे अपनी निगरानी होने का इल्म हो चुका था
اس لیے اس پر خاص توجہ نہیں دی۔ شام کو میں کرنل شنکر کے پاس چلا گیا اور اس بار ایک دوسری گاڑی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ کرنل شنکر کے پاس میں 2 گھنٹے سے زیادہ بیٹھا رہا اور اسے مختصر صبح ہوٹل میں ملنے والوں کا بتایا۔ کرنل شنکر نے کہا کہ چند روز تک یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ ان کی روٹین کی کارروائی ہے۔ مزید چند روز تک نگرانی کا یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر ختم ہو گیا، اور اس دوران میں کرنل شنکر سے 2 بار اور ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جنرل صاحب کو اپنی اور اپنے دوستوں کی مسلسل نگرانی اور پوچھ گچھ کی تفصیلی رپورٹ کی ہے۔ کرنل شنکر ہیڈ کوارٹر کا افسر تھا اور اس کی رپورٹ خاصی اہمیت کی حامل تھی، اور پھر جو واقعہ پیش آیا اس میں کرنل شنکر کسی طور پر بھی ملوث نہیں تھا، اس لیے جنرل نے یقینی طور پر اس رپورٹ کا نوٹس لیا ہوگا۔ تبھی اس کی اور اس کے دوسرے ساتھیوں کی نگرانی ایک دن اچانک ختم ہو گئی۔ میرا ساتھی میری نگرانی ختم ہونے کے 10 روز بعد تک ہوٹل میں ہی مقیم رہا، اور اس کے ہوٹل سے جانے کے بعد ایک دن میں بھی زگ زیگ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے دوستوں سے جا ملا۔ چند روز مزید احتیاط کرنے کے بعد ہم سب اپنی روٹین میں واپس آ گئے۔ میں نے ایک روز مالک مکان نذیر اور ہمسائے عارف سے میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ نیو ایئر کی رات کو ہمیں کچھ ہنگامہ کرنا چاہیے۔ نیو سال کی آمد کی خوشی میں 31 دسمبر کی رات کو گولے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اس رات ٹھیک 12 بجے جب سارے ہوٹلز اور شہروں کی بتیاں بند کی جاتی ہیں، ٹھیک اسی ٹائم ہم اشوکا اور اکبر ہوٹل میں بڑے کریکر چھوڑیں گے تو بڑا شور شرابہ مچے گا، کیونکہ اس رات بڑے بڑے افسر ان جگہوں پر موجود ہوں گے۔ ہالو کے اندر کریکر پھٹنے سے افراتفری پھیل جائے گی، جس کا دوسرے دن کے اخبارات میں خوب چرچا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے ہماری ریہرسل تھی اس کام کی جو ہم 26 دسمبر کو مسلح بھارتی افواج کی پریڈ میں دکھانا چاہتے تھے۔ نذیر اور عارف نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ سب کام انڈر گراؤنڈ مسلمان لڑکے سر انجام دیں گے، میں انہیں صرف ہدایات دے دوں۔ اس کام کے لیے مجھے ان لڑکوں سے ملنا تھا۔ میں نے ان پر یہ شک پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان لڑکوں میں کوئی بھارتی ایجنسی کا پلانٹڈ ہو، اس لیے وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے متعلق انہیں کچھ نہ بتائیں۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان لڑکوں کے لیڈر سے مجھے ملوایا جائے، میں اسے ہدایات دوں اور وہ ان ہدایات کی روشنی میں ان لڑکوں سے کام لے۔ دوسرے دن ہی مجھے نمبر 2 کے ذریعے پیغام ملا کہ شام 6 بجے لیڈر سے ملنے جانا ہے۔ مقررہ وقت پر میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ نذیر اور عارف تیار تھے۔ ہم نے ٹیکسی لی اور عارف نے اسے چھتا لال میاں چلنے کا کہا۔ چھتا لال میاں میں جا کر ہم نے ایک جگہ ٹیکسی چھوڑ دی اور عارف ہمیں قریب ہی ایک گیراج میں لے گیا۔ عارف نے گیراج میں کام کرنے والے ایک لڑکے سے کچھ کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم گیراج کے اندرونی حصے میں ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں پہنچا دیے گئے، جہاں ایک شخص نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہا اور اپنا تعارف بشیر احمد کے نام سے کروایا۔ یہ نام سن کر میں کچھ چونک سا گیا۔ یشونت نے بھی کہا تھا کہ چھتا لال میاں میں بشیر احمد گیراج والے سے اس نے چابیاں بنوائی تھی۔ تعارف اور رسمی بات چیت کے دوران ہی چائے اور خشک فروٹ آ گیا۔ بشیر کو عارف نے اس ملاقات کا پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے ہماری خاطر مدارت کا پہلے ہی سے انتظام تھا۔ بشیر نے بغیر کسی لگاؤ لپیٹ کے بتایا کہ گیراج کا کام تو نہ ہونے کے برابر ہے، 20 سے زیادہ لڑکے اس کے پاس کام کرتے ہیں، جبکہ ہفتوں کوئی گاڑی مرمت کے لیے نہیں آتی۔ اپنے اور ان لڑکیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسے غیر قانونی کام کرنے پڑتے ہیں۔ صاحب، یہ ہندو ویسے تو ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مگر اپنے ناجائز کام کروانے کے لیے ہاتھ تک جوڑ دیتے ہیں، خاصا روپیہ دیتے ہیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو سفارشی بنا کر اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو ساتھ لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ہر جائز اور ناجائز کام کرتا ہوں۔ ان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ پولیس میں میرے خلاف کمپلین درج کروائیں۔ اس جانب کی پولیس بھی ہماری طرف سے آنکھیں اور کان بند ہی رکھتی ہے۔ میرے لڑکے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر بکھرے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے سب لڑکوں کو رام پوری چاقو کی ایک قسم کا استعمال ٹھیک ٹھیک سکھا رکھا ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قبل ایک نیا تھانے دار آیا تھا، اس نے مجھے کئی بار تھانے بلایا اور غیر مہذب انداز میں پیش آیا۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ کرول باغ کے لڑکوں نے اسے گھر سے نکلتے ہی اس کی انتڑیاں نکال باہر کی۔ میری تھانے میں موجودگی میں ہی اس کی لاش تھانے لائی گئی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میرے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے۔ لڑکے واردات کر کے اپنے علاقے میں روپوش ہو گئے۔ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہاں صحت سے صحت تھانے دار بھیجا گیا، لیکن کسی نے بھی تھانوں میں
کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے علاوہ کبھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ ہندو صرف کمزور پر ہی ظلم و ستم کرتا ہے۔ ذرا کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بشیر اس پہلی ملاقات میں مجھ پر اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ہم کو 31 دسمبر کی رات کچھ جگہوں پر دھماکے کروانے ہیں، جس کے لیے نڈر، چست لڑکوں اور بڑے کریکر کی ضرورت ہے۔ بشیر میری بات پر ہنس پڑا اور بولا کہ صاحب، میرے لڑکے اتنے نڈر ہیں کہ اگر میں کہوں تو اپنے پیٹ میں چاقو گھونپ لیتے ہیں، اور جہاں تک کریکرز کا سوال ہے تو یہاں ہر قسم کی گولیوں کے علاوہ ہینڈ گرنیڈ بھی آپ کا غلام بناتا ہے۔ میرے گاہک تو مدھیہ پردیش کی پہاڑیوں اور سامبر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ عارف نے بشیر کو میرے متعلق پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ بشیر جیسے کم پڑھے لکھے ہنرمند لوگوں کو جو غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث ہوں، جب اپنے مذہب کے مفاد کے لیے کوئی کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ بھارت میں بشیر کی یہی حالت تھی۔ اس نے ان بے روزگار لڑکوں کے گروہ بنا رکھے تھے جو مالی مجبوریوں کا شکار تھے۔ بھارت میں مسلمان ہونا ہی سب سے بڑا جرم تھا، اس لیے یہ لڑکے اس کے گروہ میں بھی شامل تھے۔ بشیر ان سے جو بھی کام لیتا ہوگا وہ یقینی خلاف قانون ہوگا، لیکن وہ کوئی منظم کام نہ تھا۔ جب بھی جہاں بھی کوئی موقع ملتا ہوگا وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہوں گے۔ نہ تو ان کی کوئی تربیت ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی مخصوص مقصد ان کے پیش نظر تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر 31 دسمبر کو انہوں نے حسب منشا کام کیا تو جہاں تک ہو سکا میں انہیں تربیت دوں گا اور انہیں ایک یونٹ کے طور پر ایک واضح نصب العین کے ساتھ کام کرنے کی تربیت دوں گا۔ میں نے بشیر سے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے نڈر اور زیادہ پڑھے لکھے لڑکوں سے ملوا دے۔ اکبر اور اشوکا ہوٹل میں نیو ایئر نائٹ کے لیے ٹیبلوں کی ریزرویشن صرف جوڑوں کے لیے ہو سکتی تھی، اور اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے اچھے لباس اور پرسنالٹی کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے لڑکوں کا ساتھ دینے کے لیے لڑکیوں کا سوچ لیا تھا کہ ان ہوٹلوں کی لابیز میں ایسی لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ لڑکوں کے لیے موزوں لباس بھی سلے سلائے مل سکتے تھے۔ بشیر نے مجھے 2 روز بعد اپنے سلیکٹڈ لڑکوں سے ملوانے کا وعدہ کیا، اور ہم بشیر کے رات کے کھانے تک رکنے کے بے حد اصرار کے باوجود 2 دن بعد اس سے ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی اور ہم نے اپنے طور پر یہ پروگرام بنایا کہ ہم اور خصوصاً میں اس رات اکبر اور اشوکا ہوٹل کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ میں لودھی ہوٹل کے درمیانے درجے کے پروگرام میں شامل ہوں گا، جبکہ میرے ساتھی کاروینشن ہوٹل میں اپنی شام گزاریں گے۔ 2 روز بعد نذیر، عارف اور میں پھر بشیر سے ملنے اس کے گیراج میں گئے۔ خاطر مدارت کے بعد بشیر نے اپنے شاگرد کو آواز دی، جو اپنے ہمراہ 4 لڑکوں کو لے کر آ گیا۔ ان چاروں کی عمریں 20 اور 25 سال کے درمیان تھی، اور شکل و صورت سے بھی وہ اچھے گھرانوں کے لگتے تھے۔ انہوں نے فردن فردن باادب طریقے سے ہم سے ہاتھ ملایا اور بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے نام اور تعلیم پوچھی تو انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اپنی تعلیم بتائی۔ ان میں 2 FA تھے، 1 BA اور 1 میٹرک تھا۔ بشیر نے کہا کہ میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے، جس کی انہوں نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی ہے۔ ان چاروں کو دیکھ کر ان سے مزید گفتگو کر کے میں نے اپنے پروگرام میں ذرا تبدیلی کی اور ان دونوں ہوٹلوں میں 2 جوڑے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ 1 منٹ کے اندھیرا ہونے پر ایک شخص صرف ایک کریکر چلا سکتا ہے، اور 2 ہوں تو حال میں 2 مختلف اطراف میں 2 کریکر چلنے سے افراتفری 2 چاند ہو سکتی ہے۔